عزیز طلباء السلام علیکم۔ مجیب الرحمن ہاشمی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل اردو ود مجیب ہاشمی میں آپ سے محو گفتگو ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی اہمیت کی حامل ہے، طلباء کے لیے ضروری ہے، اساتذہ کے لیے ضروری ہے اور صحافیوں کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جس کا پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے کا شوق ہے، یا اس کا مزاج ہے، یا اس کی طبیعت ہے، یا اس شعبے سے وابستہ ہے، اس کے لیے اس کو سننا بہت اہم ہے۔ کیا ہے وہ ویڈیو اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے رموز اوقاف، جسے ہم انگریزی میں پنکچویشن کہتے ہیں، رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترکیب ہے رموز اوقاف، اس کا کیا مفہوم اور کیا معنی ہے۔ دیکھیے، یہ ترکیب دو لفظوں پر مشتمل ہے، ایک ہے رمز، ایک ہے اوقاف۔ رمز کا جو مطلب ہوتا ہے نا جی، وہ ہے اشارہ۔ رمز اس کا مطلب ہے اشارہ، اور رمز کی جمع ہے رموز۔ رمز کی جمع ہے رموز۔ وقف کی جمع ہے اوقاف۔ وقف کی جمع ہے اوقاف۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا ٹھہرنے اور رکنے کی علامتیں۔ ٹھہرنے اور رکنے کی علامتیں، نشانیاں یا نشان، جو بھی کہیں۔ یہ ہیں کیا؟ یہ ہوتی کیا ہیں؟ یہ تو لفظی مطلب ہو گیا اس کا۔ اب یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے اور جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے والی علامتیں ہیں، تاکہ تفہیم میں، بات کے سمجھنے میں اور بات کو آگے پہنچانے میں سہولت اور آسانی ہو، اور جو اصل مطلب ہے زبان کا، جو اصل مرکزی نقطہ ہے کہ بات اور پیغام آگے آئے جائے، اس پیغام کو صحیح طریق پر پہنچانے میں یہ معاون ہوتی ہیں اور مددگار ہوتی ہیں۔ اب وہ علامتیں کون کون سی؟ نمبر 1، سکتہ۔ یہ جو سکتہ ہے، اس کا دوسرا نام ہے وقف خفیف، اور اسے انگریزی میں ہم کوما بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت جو ہے نا، یہ ایسے ہوتی ہے، سکتہ۔ کہاں ہم اسے استعمال کرتے ہیں؟ جہاں پر مختصر وقفہ آپ نے دینا ہو نا، تحریر میں انتہائی مختصر وقفہ، یہ ٹھہراؤ کی مختصر ترین شکل ہے سکتہ۔ مثلا اسلم، مثلا اب دیکھیں، اسلم، کوما، اکرم، اور امجد آیا۔ اب اسلم کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا، آپ جانتے ہیں، تو میں نے یہ علامت لگا دی۔ بس یہ اس علامت کی مرکزی بات ہے کہ جہاں مختصر ترین آپ نے ٹھہراؤ کرنا ہونا عزیز بچوں، وہاں پر آپ نے اس علامت کو لگا دینا ہے۔ تفصیلات اور بھی ہیں، وہ اس فن کے علماء کی ہیں، آپ سے متعلق نہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ سکتہ کے دو نام اور بھی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ انگریزی میں اسے کوما کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ہے وقف خفیف۔ وقف خفیف۔ کبھی کبھی ممتحن سکتہ کی بجائے اگر پرچے میں وقف خفیف کا لفظ استعمال کرے اور آپ کو وقف خفیف کا پتہ نہ ہو، تو پھر بھی آپ ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا وقف خفیف کو جاننا کہ یہ سکتہ ہی کا دوسرا نام ہے، بہت ضروری۔ چلیے جی، سکتہ ٹھہراؤ کی
مختصر ترین شکل ٹھہری۔ یہ پہلا ہمارا جو پڑاؤ تھا وہ ختم ہوا۔ اب دوسرا جو پڑاؤ ہے ہمارا وہ ہے سکتہ کے بعد وقفہ۔ یہ دوسری علامت ہے، وقفہ یہ وہ علامت ہے جہاں پر ہم سکتہ سے بھی زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، پہلے علامت کو دیکھیے، علامت کیا ہے؟ علامت اس کی یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ علامت ہے۔ اس کے دو نام اور ہیں، ایک اس کا نام ہے نصف وقف، اور انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں سیمی کولن۔ کیا کہتے ہیں؟ سیمی کولن۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم سکتہ سے زیادہ دیر کے لیے رکتے اور ٹھہرتے ہیں، اور جملے پر جب ہم نے زور دینا ہو، طویل بات کرنی ہو، مضمون اور خیال ایک ہو، اور جملوں کو جملوں سے الگ کرنا ہو اور ان پر زور دینا ہو، تو اس وقت ہم اسے استعمال کرتے ہیں وقفے کو یا نصف وقف کو۔ اب وہ اس کی مثال کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ دیکھا ہے؟ جو کرے گا سو بھرے گا۔ اب جو کرے گا سو بھرے گا، جو کرے گا یہاں ہم زیادہ دیر کے لیے رکے ہیں، یہاں پر ہم نے وزن دیا ہے، زور دیا ہے، سٹریس دیا ہے۔ بس یہی اس علامت کی خوبی ہے۔ اس کیفیت کو جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم وقفے کی جو علامت ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھہراؤ کی تیسری علامت ہے، جس میں ہم وقفے سے بھی زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور رکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں رابطہ یا وقف لازم۔ دوسرا نام ہے اس کا یا وقف لازم۔ یہ وہ علامت ہوتی ہے رابطہ یا وقف لازم، اس کو انگریزی میں ہم کولن بھی کہتے ہیں، کولن، COLON، کولن۔ یہ جو کولن کی علامت ہے یہ وہ علامت ہے جہاں پر ہم وقفے سے بھی زیادہ دیر کے لیے رکتے اور ٹھہرتے ہیں، یعنی ٹھہراؤ میں پہلے سکتہ تھا، پھر وقفہ تھا، اور اب ہے رابطہ۔ رابطے میں وقفے سے بھی ہم زیادہ رکیں گے، اور کیسے زیادہ رکیں گے؟ مثلا سچ ہے یہ ہم نے بول دیا، سچ ہے، پھر ہم ٹھہر گئے، سچ ہے، اب یہ علامت لگا دی ہم نے۔ اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ تو یہ وہ علامت ہوئی جس میں ہم وقفے سے زیادہ دیر کے لیے رکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹھہراؤ کی جو اور بڑی علامت ہے، وہ آخری علامت، وہ ہے ختمہ، جسے ہم انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں، فل سٹاپ۔ اور ختمہ کا دوسرا جو نام ہے وہ ہے وقف مطلق، وقف مطلق۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیں، آپ کو جو چیز جاننی ہے اور سمجھنی ہے وہ ہے تین چیزیں۔ ایک یہ کہ اس کا نام کیا ہے، ایک یہ کہ یہ علامت کیا ہے، علامت کی شکل کیا ہے، اور ایک یہ کہ ہم استعمال کہاں کرتے ہیں۔ اب یہ علامت ہے اس کی، ختمہ۔ یاد رکھیے 3-4 فل سٹاپ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ختمہ ہے،
اردو میں ہم یعنی انگریزی میں صرف ایک ڈاٹ لگاتے ہیں جسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں. آپ 2-3 ڈاٹ اکٹھے کر دیں تو یہ خاتمہ کی علامت بن جائے گی اردو میں. یہ کانسیپٹ ہے اس کا. کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں پر خیال کی تکمیل ہو جائے، جملہ مکمل ہو جائے، وہاں پر ہم خاتمہ کی علامت لگاتے ہیں. مثلا میں نے کھانا کھا لیا ہے. میں نے کھانا کھا لیا. اب دیکھیں خاتمہ کی علامت لگ گئی. اس کے علاوہ مخففات میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں ایبریویشن کہتے ہیں. جیسے ایم کے بعد یہ علامت، بی کے بعد یہ علامت، پھر بی، ایم بی اور پھر ایس. ایم بی ایس. اب آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں پر بھی یہ علامت لگ گئی. اس کے بعد یہ ٹھہراؤ کی 4 علامتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کر لیا. اب اس کے بعد ایک اور علامت ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں سوالیہ. یہ تو بڑی آسان سی ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو علامت لگانا ضروری ہے. اس علامت کو سوالیہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے سوالیہ اور ایک اور نام ہے اس کا استفہامیہ. استفہامیہ، یہ 2 نام ہیں اس کے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ علامت ہے سائن آف انٹروگیشن. کوسچن مارک بھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ علامت ہے جی سوالیہ اور استفہامیہ کی. مثلا میں سوال پوچھتا ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ نام ہے، یہ آگے سوال آ گیا. تو اس علامت کو ذہن میں رکھیں. اس کا ایک نام سوالیہ، دوسرا نام استفہامیہ، اور یہ علامت جب بھی آپ سوال پوچھیں گے تو یہ علامت استعمال کریں گے. اس علامت کے بعد پھر ایک اور علامت ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہم ندائیہ. پھر ہم اس کا ایک اور نام رکھتے ہیں فجائیہ. علامت ہوئی ہے، اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں اس علامت کو، لیکن وہ کب کہتے ہیں میں عرض کر دیتا ہوں. اور استجابیہ. انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. یہ علامت ہے، یہ علامت ہے. آپ جب کسی کو بلائیں گے تو اس وقت اس کا نام ہوگا ندائیہ. اکرم میری بات سنو. یہ دیکھیں اکرم کے بعد میں نے یہ علامت لگائی، میری بات سنو، میری بات سنو. اب آپ نے دیکھا اکرم کے بعد یہ علامت لگ گئی، تو یہاں پر چونکہ آپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہے تو یہ اس وقت اس کا نام ہے ندائیہ. اگر یہی علامت آپ کے جذبات کو بیان کرے، جیسے اف بڑی سردی ہے، اب دیکھیں یہ آپ کے جذبات کی شدت کو اب یہ علامت بیان کر رہی ہے، بڑی سردی ہے. تو ایسے میں اس علامت کا نام بن جائے گا فجائیہ. اور جب کوئی حیرت کی بات ہو یا کوئی تمنا کی بات ہو، کوئی خواہش ہو، تمنا ہو، اس کا آپ اظہار کر رہے ہوں، حیرت کا اظہار کر رہے ہوں، تو اس وقت جب یہ علامت ہم استعمال کریں گے تو اس وقت ہم اسے پھر استجابیہ کہیں گے. مثلا میں کہتا ہوں کاش میں نے حج کیا ہوتا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو علامت ہے اب اس کا نام استجابیہ بن جائے گا. تو عزیز طلبہ، یہ سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ کے بعد پھر ایک اور علامت ہے جس کو کہتے ہیں تفصیلیہ. یہ علامت ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یہ علامت ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر کسی چیز کی تفصیل دینا مطلوب ہو. تفصیلیہ دیکھیے ذرا، تفصیلیہ. اب علامت کون سی ہے؟ وہ یہ علامت ہے کولن اینڈ ڈیش. تفصیلیہ یہ کب ہم استعمال کرتے ہیں؟ جب کسی چیز کی ہم نے تفصیل دینی ہو. مثلا میری جماعت، مثلا میری جماعت کے طلباء کے نام
حسب ذیل ہیں، حسب ذیل ہیں۔ اب یہاں پر میں نے علامت لگائی تفصیلیہ کی اور نیچے ان کے نام لکھنا شروع کر دیے، 1 2 3 جو بھی نام ہیں، 4 5 وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ اب ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ نے یہ تفصیلیہ کی علامت لگا دی تو لگانے کے بعد آگے نہیں لکھیں گے، پھر نیا جملہ جو ہے اس سے آغاز کریں گے آپ، یہ شرط ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حسب ذیل ہیں، میری جماعت، میری جماعت کے طلباء کے نام حسب ذیل ہیں، یہ تفصیلیہ کی علامت ہے۔ کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہوگی یہ علامت لگائیں گے اور پھر اس کو نئے جملے سے آغاز کر کے اس کی تفصیل بیان کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور علامت ہے جس کو کہتے ہیں بڑی اہم، واوین، انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں انورٹڈ کاماز۔ کیا کہتے ہیں؟ واوین، اردو میں کہتے ہیں واوین، اور ہم اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انورٹڈ کاماز۔ تو یہ جو انورٹڈ کاماز ہیں، یہ دیکھیں اس کی جو شکل ہے وہ یہ ایسے، یہ اور یہ، یہاں سے ادھر سے آغاز اور ادھر سے اس کا کیا ہو گیا؟ ادھر سے شروع کیا، ادھر سے بند کر دیا اپنے، واوین۔ اب یہ واوین کی علامت ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کسی کے کلام کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے آپ اسے ان علامتوں میں بند کر دیتے ہیں، اسے واوین کہتے ہیں۔ مثلا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نے فرمایا۔ اب میں نے دیکھ لیا آپ نے یہ فرمایا، پھر میں اسے انورٹڈ کاماز میں بند کروں گا ایسے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ یہ دیکھیں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ کی نیت اور آپ کے من کا جو ارادہ ہے اس سے تعین ہوگا کہ آپ کے عمل کی کیا قدر و قیمت ہے، اور وہ اللہ کے ہاں کتنا مقرر ہے۔ دیکھیے، اب حضور کا فرمان تھا، اسے ہو بہو میں نے نقل کیا تو اسے انورٹڈ کاماز میں بند کر دیا، واوین میں بند کر دیا۔ بس یہ اس علامت کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹے قوسین۔ قوسین اسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ پہلے ان کی شکل دیکھیں، یہ شکل ہے اس کی، استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ نمبر 1، لفظ جو ہے نا کی وضاحت کرنا چاہیں آپ تو یہ علامت لگائیں گے۔ مثلا ککنس، ابھی میں نے اس کی وضاحت کی، ایک پرندہ، ککنس اللہ کی محبت میں راکھ ہو جاتا ہے۔ ککنس اللہ کی محبت میں راکھ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا میں نے ککنس لکھا اور آگے اس کی وضاحت بریکٹ میں، انگریزی میں ہم اسے بریکٹ بھی کہتے ہیں نا، تو بریکٹ میں یا قوسین میں یا خطوط وحدانی میں نے بند کر دی، تو یہ ایک اس کا استعمال یہ ہے، پرندہ۔ دوسرا عزیز طلبہ اس کا استعمال یہ ہے، جملہ معترضہ۔ اب آپ کہیں گے کہ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ کلام کے اندر ایسا جملہ جس کا اگلی عبارت اور پچھلی عبارت کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو کہ اگر اس جملے کو وہاں سے ہم اٹھا لیں عبارت میں سے تو پھر عبارت بے ربط ہو جائے۔ نہیں، ایسا جملہ جو درمیان میں آج تو جائے ضرورت کے تحت، لیکن اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق عبارت پر نہ پڑے، ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو وہ مثلا
ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً جملہ معترضہ کو دیکھیں آپ، قائد اعظم خدا انہیں جنت مقامی کرے۔ دیکھیں قائد اعظم، اب یہ دیکھیں خدا ان کی مغفرت کرے۔ چلیں آپ نے دیکھا، خدا ان کی مغفرت کرے، قائد اعظم خدا ان کی مغفرت کرے، پاکستان کے بانی، پاکستان کے بانی ہیں۔ اب آپ دیکھیں فل سٹاپ یا ختمہ، یہ جو ہے خدا ان کی مغفرت کرے، اگر ہم اس عبارت کو یہاں سے اٹھا لیں تو جملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا جملہ اگر کسی بھی جملے میں آ جائے تو اسے ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو جو جملہ معترضہ ہوتا ہے وہاں پر بھی بریکٹس، خطوط وحدانی یا قوسین کی یہ علامت جو ہے نا وہ لگتی ہے، اور آخری جو چیز ہے وہ ہے خط یا لکیر۔ بس اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں، یہ اس کی شکل ہے، خط یا لکیر۔ یہ بھی وہی کام کرتی ہے جو قوسین یا خطوط وحدانی کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہیں وہ رموز اوقاف کی علامتیں ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مختصر وقت میں مخفی نہ رہے، لیکن بہرحال بہت کچھ اس میں بھی اور کہنے کو باقی ہے، لیکن چونکہ آپ کی ضرورت یہی ہے اس لیے میں اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آئندہ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔